کوشش ہو رہی تھی، مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فارن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے، اس وقت آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی، مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے 21 اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں۔ اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ سپیکر بلایا ویمنس ڈے کے اوپر۔ کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا، او آئی سی کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہا ہے، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ آپ مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے۔ اور تیسری بات، الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے، جو آپ کے اوپر انکوائری کرے، آپ سے سوال پوچھے، آپ کی انویسٹیگیشن کرے، وہ استعفیٰ دے دے۔ جو اپوزیشن آپ سے بات کرے، آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کی زبان بندی کریں، اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے، 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے، وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے بار فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس لیے استعفیٰ دے الیکشن کمشنر، یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کیونکہ 30 دن میں اس کا فیصلہ آنا؟ یہ تماشے، یہ گنڈا گردی، اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے۔ اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے۔ 4 سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں۔
آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے، اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی نااہلی نالائکی ہے۔ آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں۔ 28 سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لمیٹیشن اور لمیٹیشنز کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی، اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن۔ اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا، یہ الیکشن تو آپ کو آج یاد آیا نا، اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے، تو جس وقت آپ حکومت میں تھے، جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئیں الیکشن کراتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس لیے یہ باتیں، یہ تماشے، یہ دھمکیاں، یہ جھوٹ، یہ منافقت، اس کو بند کریں۔ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ توشہ خانہ کا چور، فورن فنڈنگ کا چور، پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن۔ اور دوسری بات، لندن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، ہو لندن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے، آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے۔ آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے۔ تو یہ آج جیت ہے محمد نواز شریف کے بیانیے کی کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے منتخب نمائندے کو آنا اور جانا چاہیے۔ اور آپ اتنے بدقسمت شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی پارلیمان میں عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے، ایک چور شخص ہے، ایک منافق شخص ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا اور یوں کاغذ لہرا لہرا کے یہ بتاتے ہیں کیا 650 ارب کی پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی، جو پاکستان کی عوام آج انسولن اور شوگر اور کینسر کی دوائیاں خرید رہے ہیں، وہ خرید نہیں سکتے۔ کتنے مریض مر گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے عوام کی دوائیوں پہ ڈاکہ ڈالنا، آپ نے کووڈ فنڈ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جس کا جواب آپ نہیں دیتے اسی ڈٹائی سے جس سے کہتے ہو کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ جو تمہاری بات نہ سنے، جو تمہاری دھمکی میں نہ آئے، جو تمہاری غنڈہ گردی میں نہ آئے، اس کو کہتے ہو استعفیٰ دو۔ کیوں استعفیٰ دو؟ اب آپ مسترد ہو چکے ہیں، اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان سے فرار کب حاصل کریں گے۔ اور اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں، وہ یہ جو سازشوں والی باتیں، یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو کل اعلانیہ آیا ہے، اس کے بعد آپ کا سازش کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ آؤ گے نا ادھر اسلام آباد تو یہاں آپ سے پوچھے جائیں گے سوال کہ توشہ خانہ کے پیسے کدھر گئے، گھڑیاں کدھر گئیں۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا جو آٹے کی سمری پہ اور چینی کی سمری پہ دستخط کیے تھے، جس کی وجہ سے غریب مائیں بہنیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھا لگا کر رمضان کے مہینے میں کھڑی رہیں۔ یہ سوال پوچھے جائیں گے، اس کا جواب لے کر آنا۔ 70,000 ارب ڈالر جو ہے اس کا جواب لے کر آنا فورن فنڈنگ کے اندر، کہ وہ پیسے کہاں گئے، کس کی جیب میں گئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اور یہ تمام جو الزامات ہیں، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن میں درج ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا، کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ دوسروں پہ الزام لگانا بند کریں۔ مختصر بات اتنی ہے کہ تم نالائق تھے، نالائق ہو، جھوٹے تھے، جھوٹے ہو، منافق تھے، منافق ہو، نااہل تھے، نااہل ہو، نالائق تھے، نالائق ہو۔ یہ ہے تمہارا اعمال نامہ جس کی وجہ سے تم پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو۔ یہ سازش کی گردان جو ہے نا، یہ تمہیں نہ زیب دیتی ہے اور نہ تم اس طرف جاؤ، کیونکہ تمام ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اس بات کو کل واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، اور کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو اس بات کا کسی طرح بھی یہ ڈاؤٹ میں بھی ڈالے کہ سازش ہوئی ہے۔
اور یہ جو چیزیں تم روز یہاں بیٹھ کے کرتے ہو اور جلسوں میں کرتے ہو پاکستان کی عوام جانتی ہے. ہاں اگر کانسرٹس دیکھنے مفت میں پاکستان کی عوام جا رہی ہے, کچھ لوگ خوش ہونے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, آپ کے پیسوں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جی میڈم اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت چونکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے حکومت کو وہ معیشت سے متعلق ہے اور اسماعیل اس وقت امریکہ میں ان کا رابطہ بھی ہوا ہے. کیا جو عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ گورنر اسٹیٹ ٹیکس سے ریلیٹڈ قانون سازی کی تھی وہ واپس لینے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام اسی میں ڈال دیں, پاکستان سے باہر نہیں جانے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کاغذ لہراتے تھے وہ تو بھاگ گئے, اور جو واچ لسٹ ہے اور جو اسٹاپ لسٹ ہے اور جو ای سی ایل ہے وہ ایک ایسا شخص جو صرف اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتا تھا, وہ بھی بدبودار احتساب کے لیے استعمال کرتا تھا. اب اس وقت جو کرسی پر مسلط لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں. وہ نہ یہ اسٹاپ لسٹ, اور ایک اسٹاپ لسٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بنتی تھی, ایک واچ لسٹ ایسٹ ریکوری یونٹ میں بنتی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں, اور ایک ای سی ایل کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس میں شہزاد اکبر صاحب کو ممبر بنایا گیا, کیونکہ اس کا کام تھا صرف یہ دیکھنا کہ جیل میں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی. یہ اصل حقیقت ہے, پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اس کے بعد جو ای سی ایل پہ ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے, ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے جو پنجاب میں تانیاتی اور تقرریاں بھی پیسوں سے بانٹتے رہے, جو پنجاب میں ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا, ان سے بھی کمیشن کھاتے رہے. کوئی پٹواری ہو جن کا نام فرا گجر ہے اور جن کو کہتے ہیں, اس کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا کیونکہ وہ آپ کی فرنٹ مین کا عہدہ رکھتی تھی. جو فرنٹ مین ہوتے ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, جو فرنٹ پرسنز ہوتے ہیں ان کے پاس عہدے نہیں ہوتے, وہ رکھے ہوتے ہیں. جیسے وفاق میں ایک ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا آپ نے جن کا نام شہزاد اکبر ہے, اور پنجاب میں ایک خاتون رکھی ہوئی تھیں جن کا نام فرا گجر ہے. سوری معذرت میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے گجر فیملی سے فون آیا تھا کل کہ ان خاتون کے ساتھ ہمارا نام نہ لیں. تو فرا صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں تھیں, جو آپ کی فرنٹ مین تھیں, ان کے پاس عہدہ ہونا ضروری نہیں تھا.